السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور تھوڑا قریب بھی ہو جائے، دعا بھی کرنا ہے۔ اور کافی دیر سے سن رہے ہیں، مجھے تقریر کرنے بھی نہیں آتا، بس تھوڑی دیر کچھ باتیں، کچھ اہم باتیں جو میرے ذہن میں ہے وہ انشاءاللہ بتا کر میں انشاءاللہ دعا کر دوں۔ اور تھوڑا قریب ہو جائیے، آپ جتنا قریب ہوں گے اتنی جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ دور دور بیٹھیں گے تو بات بھی دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى في مقام آخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ کے سامنے دو تین باتیں اہم یہ رکھنا ہے۔ ایک تو ہے ہم بارہا یہ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہیں کہ بھی ہمارے ایمان کی ہم حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کریں۔ تو ایمان کہتے کس کو ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ آپ لوگ چھوٹے جب سے یہ پڑھتے آ رہے ہوں گے ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ ایمان مفصل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر ایمان کے بارے میں کچھ تفصیلی بات ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے اور ایمان کے لیے کیا کیا چیزیں اور کس کس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، یہ اگر ہم کو معلوم ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور ایمان کیسے لانا ہے؟ ایمان اگر معلوم ہوگا تو کفر بھی معلوم ہوگا، دن معلوم ہوگا تو رات بھی معلوم ہوگی، شریف آدمی معلوم ہوگا تو شریر آدمی بھی معلوم ہوگا۔ تو سب سے پہلے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کے اوپر ایسا ایمان لانا۔ کیسا؟ اللہ اکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، نبی آپ کہیے اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ اکتا ہے۔ احد، احد کا مطلب یہ ہے ایک، اور ایسا ایک کہ جس کے اندر کوئی تقسیم نہ ہو، ایسا ایک کہ جس کے کوئی ٹکڑے نہ ہو۔ جیسے ہم بھی ہیں، ہمارے ٹکڑے کرنے پر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، انسان کے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ انسانیت کے اندر یہ تقسیم ہے، انسان میں ایسے کئی انسان آئے ہیں، ایسے اللہ کئی نہیں ہیں۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں ہوتے،
کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں ہوتی۔ لیکن دنیا میں ایک قوم ہے کرسچن، عیسائی، یہ لوگ تین خدا کو مانتے، تینوں مل کے خدا ہے۔ اب اس کی الگ تفصیل ہے، موٹے انداز میں اتنا سمجھو کہ تینوں مل کے خدا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے اندر تقسیم نہیں ہوتی، تھوڑی خدائی اس میں ہے، تھوڑی خدائی اس میں ہے، تھوڑا اللہ کا پاور ادھر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا پاور اللہ کے پاس ہے، جس میں کچھ بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہ الصمد، ہمارے ایک بھائی صاحب نے سوال کیا تھا، اس کا بھی جواب ہے اس میں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کے معنی اللہ بے نیاز ہے۔ ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ کا مطلب ہم کو اللہ پر ایمان لانا ہے۔ کیا ایمان لانا ہے؟ کہ اللہ ایکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں ٹکڑے بھی نہیں ہوتے، اللہ کے جیسے کوئی اور بھی نہیں ہے، یہ ایمان لانا ہے ہم کو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ہم انسان یہ پورے کے پورے محتاج ہیں۔ جیسے ہم کو آنکھ کی ضرورت ہے، اللہ کو آنکھ کی ضرورت ہے۔ ہم ہاتھ کے محتاج ہیں، اللہ کے ہاتھ کے بھی محتاج ہیں۔ ہم پیر کے محتاج ہیں، اللہ کو پیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ بغیر پیر کے چلتے ہیں، اللہ بغیر ہاتھ کے پکڑتے ہیں، اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتے ہیں۔ ہم کو دیکھنے کے لیے ہم مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم کو آنکھ چاہیے۔ آنکھ نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ الصمد۔ اللہ کو بیٹھنے کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں، ہم کو ٹھہرنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، اللہ کو ٹھہرنے کے لیے زمین کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو حکومت کرنے کے لیے وزیروں کی ضرورت نہیں، سپاہیوں کی ضرورت نہیں، نگرانی کرنے والوں کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو۔ دیکھنے میں نہ سننے میں کانوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسے ہیں، اللہ الصمد۔ تو اللہ کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کرسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد کا مطلب۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کو نہ لڑکے ہیں نہ باپ ہے، اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا۔ اللہ نے کسی کو بھی نہیں جنا، مطلب اللہ کو کوئی اولاد نہیں، اللہ کو کوئی نہیں جنے، کوئی پیدا نہیں کرے، مطلب اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں۔ اس پر ہم کو ایمان لانا ہے، سمجھ رہے؟ اور جو باتیں اللہ کے اوپر ایمان لانے میں ضروری ہے، ان باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی اگر کوئی نہیں مانے تو وہ کافر ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے میں جتنی باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات کو بھی اگر کوئی نہیں مانا تو وہ کافر ہے۔ اب یہاں سے ریاض احمد گوہر شاہی کو لے لو، اس کو باپ ہے نا، بیوی بچے تھے، انہیں اللہ ہو سکتا۔ ہم ایمان لا رہے ہیں اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی اولاد نہیں، ماں باپ بھی نہیں، ہم ایمان لا رہے نہیں لا رہے۔ اب اگر کوئی ریاض احمد کو خدا مانے، اللہ مانے تو مسلمان کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اولاد ہے، ماں باپ بھی ہے۔ دوسرا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نوکری کی ضرورت نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، عیش و آرام کی سونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ریاض احمد کیا تھا؟ شروع میں میکینک تھا، اس سے کام نہیں چل رہا، گھر بار نہیں چل رہا، تنگی مصیبت پریشانی آ رہی، چھوڑ دیا ویلڈنگ شاپ۔ وہ تھوڑے دن کام کرا، وہ نہیں چلا، ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، مجبور ہو جا رہا تھا، بے بس ہو جا رہا تھا، ایسی بدلتے بدلتے کئی کاروبار کرتا گیا، ہر جگہ فیل ہوتا گیا۔ اللہ فیل ہوتے کہیں، اللہ ناکام ہوتے،
اللہ کو کاروبار محنت مزدوری کرنے کی ضرورت ہے، اللہ الصمد ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں بھی ریاض احمد کی تکفیر ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اللہ الصمد، اور وہ تو پورا محتاج ہی محتاج تھا۔ ہم سب محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اس میں کرسچنوں کی بھی تکفیر ہو رہی، کرسچنوں کے اوپر بھی رد ہے کہ کرسچن کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ کرسچن حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر تینوں مل کے خدا مانتے ہیں۔ ان میں ایک جماعت ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے بجائے جبرائیل علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کے خدا ہے۔ چولہے کے تین مکرے ہیں، تینوں مل کے ایک چولہا بنا۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں یہ کرسچنوں کے اوپر اللہ کی طرف سے وار ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں۔ تو ہم کو اللہ کے اوپر ایسا ایمان لانا ہے، ایسی ایک ایک چیز آپ اپنے مسجد کے علماء امام جو ہیں آپ ان سے اس سلسلے میں تفصیلی باتیں پوچھیے، چونکہ وقت ہو گیا ہے، مجھے بھی 5-10 منٹ بات کرنی تھی اور کئی باتیں ذہن میں تھی۔ ایسی تو اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، تو اللہ کیسے ہے؟ آیت الکرسی، یہ تو میں نے ایک آیت چھوٹی سی سورت جو ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یاد ہے نا بھی سب کو؟ آپ لوگ بھی قرآن نکال کے ترجمہ دیکھ لینا، اس کی تفسیر دیکھ لینا۔ آیت الکرسی بھی سب کو یاد ہے نا؟ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ هو الحی القیوم، وہ حی ہے۔ حی کے معنی زندہ ہے، زندہ کا مطلب ہمیشہ زندہ، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بھی زندہ ہے نا، ہم لوگ بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ ہمارے ویسا زندہ نہیں ہے۔ ہم پہلے زندہ نہیں تھے، بعد میں زندہ ہوئے ہم لوگ، ماں باپ کے سے ہم پیدا ہو کے جب زندہ ہوئے۔ اللہ ویسا پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے، بعد میں زندہ ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم لوگ چند سالوں تک رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم مردہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوں گے۔ اللہ حی ہے کا مطلب ہمیشہ زندہ ہے۔ اب ریاض احمد ہے زندہ، مر گیا نا مردود، تو انہیں خدا کہاں سے ہوا، انہیں اللہ کہاں سے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کیا ہے؟ الف لام میم، کتاب کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ تو قرآن شریف کے اوپر کیا ایمان لانا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک و شبہ نہیں، بالکل سچی پکی کتاب ہے، بال برابر بھی اس کے اندر ڈاٹ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور یہ کتنے وقت تک، کتنے سالوں سوتے رہا؟ تو بہرحال اللہ کے اوپر ایسا ایمان لانا ہے، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، اللہ کے اوپر کیسا ایمان لانا ہے۔ ہم خالی ایمان ایمان بول لیتے رہے، لیکن یاد رکھو ہم کو تفصیل معلوم کرنا ہے کہ بھی اللہ کے اوپر کامل ایمان کیسے لانا ہے۔ آپ لوگ اس کی فکر کیجئے، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے کہ ہم کو اللہ کے اور کیا خوبیاں ہیں، اور کیا کمالات ہیں، اور کس طریقے پر اللہ کو ماننا ہے۔ ایسی اللہ کے رسولوں پر، اب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن شریف میں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن شریف میں اور ایک جگہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم کو رسولوں پر، پورے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ ہمارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ کیا ایمان لانا ہے؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور کیا ایمان لانا
ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی ایمان لانا ہے۔ اگر ان باتوں میں سے ذرہ بھی اگر ہم ڈاواڈول ہوئے کہ ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی آیا ہوں گا، انہیں گیا، اس کا ایمان چلا گیا، وہ کافر ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ میرے کو اس طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ چند باتیں جو کفریہ کلمات ہیں، کن باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنائے اور آخری نبی بنائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی غلط قرار دے، نہیں آخری نبی وہ نہیں، یہ فلاں ہے، وہ نہیں یہ غلام احمد قادیانی ہے، وہ نہیں یہ ریاض احمد گور شاہی ہے، وہ نہیں یہ شکیل بن حنیف ہے، تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اب یہ بیچ میں دوسرے آ کے بول رہے نہیں نہیں انہوں نہیں ہیں، انہوں ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو بنائے وہ غلط ہے، اصل آخری نبی انہوں ہے۔ تو اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دینا، اس سے ایمان رہتا؟ اور ایک بعض چیزیں ایسی ہے، بعض لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا، یہ 30 تفصیل بتانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے گھر میں اگر کوئی خالی جھانکا بھی تو ہم خاموش بیٹھتے بھی، خالی جھانک رہا تھا، گھسا تو دور کی بات۔ ہمارے گھر میں جس گھر کو ہم پیسہ لگا کے محنت مزدوری کر کے لاکھوں روپے جمع کر کے ہم گھر بنائیں، وہ گھر میں اگر کون خالی آ کے سامنے ٹھہر کے خالی بار بار جھانک رہا تو بھی ہم کو برداشت نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں کیوں جھانک رہا ہے، اس کی نیت خراب دکھ رہی۔ کون بھی اگر گھس کے آگا تو جانے دو، انسان ہے، رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آندے رہیں دے بیچاروں، گھر میں گھسا کے رکھ لیتے آپ لوگ، آپ کی زمین پہ کچھ بھی قبضہ کر لیے تو خاون بڑھ جاتے آپ لوگ۔ دیکھو دنیا میں کتنے زمینوں کے اوپر، جائیداد کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر کتنے بحثاں، کتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے۔ تو جس کی جو چیز رہتی نا اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی نظر بھی اٹھائے، اپنی بیوی کے اوپر اگر کوئی دوسرا نظر بھی اٹھائے تو اس کو تکلیف ہوتی، اس لیے کہ بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے لگاؤ ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ دین ہمارا ہے، یہ دین کس کا ہے؟ یہ اسلام کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اگر اس نے اسلام کے اوپر، اس دین کے اوپر اگر کسی نے نظر بھی اٹھائی تو ہمیں تکلیف ہوتی، ہم برابر پوچھیں گے کہ تو ہمارے دین پر نظر کیسے اٹھایا، تو ہمارے دین میں، ہمارے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات طریقوں میں تو اس میں انوالو کیسے ہوا، تو اس میں اونچ نیچ کیسے کر رہا؟ تو بچہ بتلاؤ تکلیف تو سے کس کو ہوگی؟ اگر واقعتاً ہم کو دین سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات طریقوں سے ہمیں محبت ہے، تو ان طریقوں کو، اس شریعت کو اگر کوئی بگاڑنے کی کوشش کرا تو یہ جس کے دل میں محبت ہے وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ باہر نکلے گا لڑائی کے لیے، اپنی جان مال کی بازی لگائے گا کہ یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ میرے اللہ کا احکامات ہے، یہ میرے اللہ کا دین ہے، میں ایسا کیسے خاموش بیٹھوں، اس کو بگڑتا ہوا کیسے دیکھوں؟ تکلیف ان کو ہوتی ہے جس کو دین سے لگاؤ نہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں، دنیا دین بھاڑ میں جائے، دین کے اوپر کوئی بھی قبضہ کرے، دین کے اندر کوئی بھی بگاڑ لائے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ دوسروں کی زمینوں پہ اگر کوئی قبضہ کر رہا تو ہم کہیں کو فکر کریں گے، ہماری زمین پہ، ہمارے گھر پہ اگر کوئی قبضہ کر رہا، دیوار آ کے توڑ رہا، دروازہ کھول رہا تو ہم نہیں بخشیں گے۔ ایسی ہمارا دین ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، سب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل یہ ہم دین والے ہیں، اللہ اس کے رسول والے ہیں، اللہ اس کے رسول میں، ان کے احکامات میں، ان کے طریقوں میں رتی برابر بھی اگر فرق آئے گا تو ہم بالکل میدان میں آئیں گے سب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.